ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت کا کلچر چلا، 11 سے لے کر 4 بجے تک نعت خوانیاں، نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی۔ بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ اور چھچورے لوگ چونکہ مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بنڈل لے کر آتے ہیں پھینکنے کے لیے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہاں نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی۔ تو کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی، اور 10-12 سیٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا، یہ چودھری صاحب نے دیا، یہ سیٹ صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب نے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا، کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتا ہوتا، اس کا پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہے۔ یہاں کس کو دکھا رہے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو۔ وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں۔ آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے، تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے اصالِ ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنے برادری کے سامنے، تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے، لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہو۔
تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں. تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے؟ جواب تو دو. جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے؟ تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟ اس لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ تو ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں. آپ نے بہت سے دندے پال رکھے ہیں. اب آپ ہی کے نصرت فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے. اس نے جا کر بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کر قوالی پڑھی. نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور ہمارے نوجوان بھی جو دہراتے ہیں. آپ نے اس کا معنی سمجھا؟ جب بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے جب یہ پڑھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ہے کہ ہے کہ بولو. یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، ان لوگوں کے جھگڑے ہیں. ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. توحید آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کلچر نے آپ کو عقائد کو ڈیمیج کیا جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے. پچھلی صدی میں بسوں پر، ویگنوں پر، چائے خانوں پر آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر. تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے جواب دو. تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور علماء اب ہمت نہیں کر رہے کہ روکیں اور ٹوکیں. اس لیے اہل سنت کو اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، باہر سے نہیں ہے. لیکن یہ جو مدارس اور مساجد ہیں ان کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ جب کرونا آیا ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا. سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ادر سے آ گیا، اردن سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، مسجدیں بند کرو. تو میں نے کہا کہ حضور والا، اور کوئی ہمارے لوگ بھی ان کے حامل آ رہے تھے، یہ ریکارڈ پر ہے، وصول پانا ٹو ریسیو اور ایصال پہنچانا ٹو کنوے. اور ثواب کے معنی ہیں the reward of a good deed awarded by اللہ سبحانہ و تعالی، کہ بندے کے نیک عمل کی جو جزا یا انعام یا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو اسے ثواب کہتے ہیں. اور اس ثواب کو جب ہم کسی دوسرے کو منتقل کریں، بخشیں، تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال ثواب کے ویسے تو سب قائل ہیں، لیکن اگر کوئی مالی صدقہ دے تو اس کی ایصال ثواب کے سب قائل ہیں. لیکن ہم تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں،
عبادت کرتے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے بارے میں کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں۔ حامدی صاحب ہیں، پرویز صاحب ہیں، غیر مقلد حضرات ہیں۔ اگرچہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو تھے وہ تلاوت، اذکار، درود، تسبیحات کے ثواب کے قائل تھے، مگر جو عام غیر مقلد حضرات کا نظریہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سابقون الاولون، مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے، یقولون، ان کا شعار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے کلمات بھی اللہ نے بتا دیے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔